وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا توجہ دلائی آپ نے، ماشاء اللہ۔ یہاں بھی دیکھا ہے بھائی، بازو کو کونیوں سے کونیاں ملانے لگ گئے ہیں اور کیا کیا کرنے لگ گئے۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ یہ سب غلط طریقے ہیں اور وہی ایجاد ہیں ان لوگوں کی۔ ارے بھائی، بیماری آئی ہے، ٹھیک ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک مرض ہے، پھیلا ہوا ہے اور متعدی مرض بھی ہے، لگتا بھی ہے ایک سے دوسرے کو۔ تو ایسی صورت میں اگر مصافحہ نہیں ملانا، نہ ملائیے، بلکہ غور سے سن لیجئے گا، ایسے موقع پر شریعت میں مطلوب ہی یہی ہوگا کہ نہ ملایا جائے، کیونکہ ہم سے ان کو نہ تکلیف پہنچے اگر ہم اس مرض میں مبتلا ہیں، اور اگر وہ ہیں تو ہم اپنے کو خطرے میں ڈالیں۔ شریعت نے صحت کی حفاظت کو فرض قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مستحب درجے کی چیز ہے، جی، مصافحہ کرنا ایک مستحب درجے کی چیز ہے۔ اول تو اس کے خود مواقع ہیں، یہ جو ہم میں بہت کثرت ہو گئی اس کی، یہ ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، یہ 3 درجے ہیں، ایک ہے صرف سلام، ایک ہے مصافحہ اور ایک ہے معانقہ۔ ان تینوں کے درجات ہیں۔ عام طور سے چلنے پھرنے میں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو یہ تو دعائیہ ایک بہت عظیم الشان سلام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ سلام ہی کے متعلق ہے یہ۔ ادھر سے السلام علیکم ہے تو ادھر سے اور بڑھا کے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ادھر سے یہ ہے تو وہاں سے اور بڑھا کے کہو وبرکاتہ۔ اب آگے کہنا وہ مغفرت ہو اور فلاں فلاں، وہ تو راجح قول یہی ہے کہ نہیں ہے، اصلاً بس یہیں تک ختم ہے، روایتوں میں ہے لیکن اس پر محدثین نے بحث کی۔ خیر، آپ کا جو بنیادی منشا ہے، بس وہ عرض کرتا ہوں کہ سلامتی ہو، اس سلامتی میں میرے عزیز ساری چیزیں آ گئی۔ یہ تو اگر کثرت سے صحیح طرح دیندار مسلمان ہو، لعنت اور غضب کے کاموں سے بچ رہے ہوں اور مطلب بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس سے محفوظ ہوں، تو بہت بڑی دعا ہے اور اس سے خود ساری بیماریوں سے حفاظت ہو جائے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ یہ جملہ کیوں بڑھایا آپ نے، یہ اس لیے بڑھایا کہ معجون آدمی کھا رہا ہے کوئی اور ادھر زہر سے پرہیز نہیں کر رہا ہے، تو معجون کا فائدہ بہت شاندار، بہت صحت مند، بہت دل دماغ کو طاقت دینے والا، لیکن وہ یعنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گناہوں کی جو کثرت ہے، لعنت و غضب کے بہت زیادہ معاشرے میں پھیلے ہوئے، تو سلام کی برکات سے ہمیں محروم کر دیتے ہیں۔ ہے برکات ہیں، جیسے حضرت شاردوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رحمت کا ٹرک تمہارے گھر میں کھڑا ہے، جا راستہ دو۔ اب راستہ کہاں سے دے کہ سامنے وہ معصیت اور گناہوں کا اور اللہ کے عذاب کا اور جو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئی ان کا ٹرک سامنے بھرا کھڑا ہے۔ ادھر ٹی وی ہے، تصویریں ہیں، ننگا پن ہے، فلمیں ہیں، بے پردگی ہے اور سود ہے اور رشوت ہے، اور مطلب جتنے ایسے کام ہیں جن پر لعنتیں آئی۔ جواب زیادہ تفصیلی ہوگا، اس لیے آپ نے جو بنیادی بات پوچھی بس اتنا مختصر عرض کرتا ہوں کہ یہ کوہنی موہنی نہ ملاؤ اور پیر ویر نہ ملاؤ، بالکل بیہودہ طریقہ، اس کی کوئی اصل اسلام میں ہے ہی نہیں، کوئی اصل نہیں ہے۔ بس اتنا کر لیں، جب ملے تو سلام کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی اس میں دنیا و آخرت کی تمام بلایا، آفات، مصیبت اور حوادث اور امراض، یہ پھیلے ہوئے امراض سیء الاسقام، بدترین بیماری، ہر قسم کی بیماری، ان سب سے سلامتی ہے۔ اصل میں ہم مسلمان ہیں لیکن دین کو مضبوطی سے اگر پکڑ کے رکھیں، صحابہ کرام میں رواج تھا، سلام کا خوب رواج تھا۔ ایک روایت میں تو یہ یہاں تک آیا ہے سلام کے متعلق کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کمال ایمان حاصل نہ کر لو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور کمال ایمان نے حاصل کرو گے جب تک محبت نہ ہو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، میں ایک چیز نہ بتاؤں کہ اسے کرو تو تم میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائے گی، دلوں کے کینے اور یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام فیما بینکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو خوب رواج دو، پہچان والا ہو نہ پہچان والا ہو سلام کرو۔ اور اس میں بھی یہ سمجھو غور سے کہ سلام میں بھی پورا کلمہ بولنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں میں ایک بہت خراب رواج یہ ہے کہ ملتے ہیں، گزرتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ غلط طریقہ ہے۔ جی ہاں، السلام یہ ہے، السلام علیکم،
بہت عظیم الشان کلمہ ہے میاں. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میں سحر و جادو کے حالات میں گزرا ہوں 2-3 سال، تو میں تو کبھی کبھی یا سلام یا سلام یا سلام چلتا پھرتا پڑھتا تھا. اور ہمارے اکابر بتاتے بھی ہیں، بزرگان دین، حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے، اور اکابر بتاتے ہیں 121 مرتبہ پڑھ لو، کم زیادہ پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھو. جب بیماری کے حالات جیسے آج کل کے حالات ہیں، اگر کہیں زیادہ پھیل جائے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف یا سلام، درود شریف یا سلام یا سلام، اور پھر ہر تھوڑی دیر بعد کہو کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کے پاک نام سلاموں کی برکت سے سلامتی کی بھیک مانگتا ہوں. اے اللہ مجھے اس کی برکت سے سلامتی عطا فرما دیجئے. جی تو دیکھیے گا کیا ہوگا. تو جب میں اس زمانے میں تھا تو یہ کر کے میں سجدے میں گرتا اور کچھ دیر کے لیے اللہ سے مانگتا کہ اللہ آپ ہی کے قبضے میں ہے یہ سارا، جو میرے ذہن پہ اس قدر بوجھ پڑا ہوا ہے اور بدن ایسا گتھا ہوا ہے جیسے کسی چیز نے جکڑا ہو مجھے. تو سچ عرض کروں گا آپ سے کہ بس جب میں اٹھتا تو ایسا لگتا جیسے کوئی چادر سی تھی وہ ہٹا دی گئی. تو سلامتی کا لفظ بڑا عظیم لفظ ہے، جیسے عافیت کا لفظ بڑا عظیم لفظ ہے اسلام میں، جیسے فلاح کا لفظ بڑا عظیم لفظ ہے. فلاح بمانے کامیابی، عافیت یعنی دنیا آخرت کی عافیت. حضور حدیث شریف میں آیا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. ہزار چیزیں مانگیں گے ہم، مکہ مدینے میں جا کے بھی اپنی بزنس اور کاروبار اور مال ہی چھایا رہتا ہے کہ یہ بڑھ جائے، یہ ہو جائے، بچہ یوں ہو جائے، وہ یہ ہو جائے. ارے صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. تو خیر خیر، آپ نے جو سوال کیا ہے ذہن میں رکھو، السلام علیکم. ہاں یہ، اور پھر اس میں ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ساری قسم کی جتنی ہماری ضرورتیں، جتنی ہماری جائز تمنائیں، چاہتیں، اور جتنی دنیا میں کسی کو خوشیاں اور سرور اور اولاد اور جو کچھ مل رہا، اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. اللہ کے فضل و رحمت کے بغیر کچھ نہیں. تو آپ رحمت کی دعا دے رہے ہو کہ اللہ کی تم پر رحمت ہو، سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا. جی، اور اللہ کی برکتیں، جس گھر میں برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتر رہی ہو، کیا تو وہ فقر سے پریشان ہوگا، کس قسم کی تنگی سے پریشان ہوگا، اور کہاں سے اسے جھگڑے اور مصیبتیں گھیریں گے. برکت کی حقیقت ہوتی ہے کہ قلیل اور یکفل کثیر، ہو تھوڑا اور کافی ہو جائے بہت ساروں کو. تو زندگی کی ہر لائن میں برکت. مال تھوڑا سا ہے اور الحمدللہ خوب اچھی گزر رہی ہے، اولاد 2-3 ملی لیکن اتنی اللہ نے صفات انہیں دی، ایسے جامع بنایا کہ ایک ایک بچہ جو ہے کتنوں کے برابر ہو گیا. چھوٹا سا گھر دیا لیکن اتنا سکون اسی میں دیا ہے کہ کمرے اور بلڈنگیں تو بڑی بڑی نہیں ہیں، مگر ایسا دے دیا کہ دوسرے بھی آ کے بیٹھے تو سکون لے کے جاتے ہیں. بہرحال تو اس لیے بس عرض یہ کرتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ یہ مصافحاتوں کو اتنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سلام کرو. دیر سے دور سے کوئی آ رہا ہے جی اور مسافہ کرنا ہے تو مسافہ کر لو، لیکن ایسے حالات میں، یہ جو ایسے حالات چل رہے ہیں نا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے. جیسے حجر اسود کو بوسہ دو، تقبیل حجر اسود، اور طواف شروع کرو. لیکن جب حجر اسود کو بوسہ دینے میں ایذا ہو دوسرے کو، یا تو اور یا خود اپنے کو بلا وجہ مصیبت میں ڈالنا ہو، یا غیر محرم سے ٹچ ہونے میں ڈالنا ہو کہ ٹچ ہونا ہے وہاں عورتیں ہیں، تو میرے عزیز ذہن میں رکھو شریعت کا حکم ہی بدل گیا اس وقت میں. یہ نہ سمجھنا کہ حکم وہ تھا اور میں اس کو چھوڑ کے یہ کر رہا ہوں، نہیں، شریعت ہی کا حکم ہے کہ اب آپ کیا کرو. شریعت ہی کا حکم ہے کہ اب دور ہی سے اشارہ کر کے اور اس ہاتھ کو چوم لو، وہ اللہ تعالیٰ اسی کے برابر قرار دیتے ہیں. آپ کو وہ کنکریاں پھینکنی ہے وہاں پر، رمی جمرات کرنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری جان جا سکے اتنی بھیڑ ہے، یا میں بہادر ہوں تو میں دوسروں کو کچھ لوں گا. شریعت کہتی ہے دور سے ہی کرو یا ذرا دیر سے جاؤ، وہی حکم مستحب ہو گیا. تو ان حالات میں مسافہ نہ کر کے ہی ہمیں مسافے کا ثواب ملے گا. اللہ کا حکم، شریعت کا حکم ہی یہی ہوگا کہ مسافہ نہ کرو ان حالات میں. یعنی ایک بات ذہن میں رکھو، یہ جو اس وقت مرض ہے، کئی لوگ اسے یوں کہہ کے کر دیتے ہیں کہ ارے میاں کچھ نہیں. مجھے ابھی 2-4 دن پہلے آپ ہی کے یہاں سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ایسے ہی کہتا پھرتا تھا اور انتقال ہو گیا اس کا، یہی بیماری میں بیمار ہوا اور چلا گیا کورونا میں. تو کیا حضرت وہ خودکشی ہے؟ میں نے کہا بھائی خودکشی تو ہے نہیں. خودکشی کی حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر آدمی دنیا میں اتنی مصیبتوں میں آ گیا کہ وہ بیچارہ الجھن میں پڑ گیا ہے، اور حالات میں بس یہ سوچ رہا یار کسی طرح مر کے ان سب جھمیلوں سے میں کسی طرح فارغ ہو جاؤں اور مجھے سکون مل جائے. یہ اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی ہے، اس لیے وہ ممنوع ہے وہاں.
یہ والی بات تو اس میں نہیں، لیکن اسے یہ کہا جائے گا کہ شریعت کا حکم توڑا اس نے۔ وہ کیا توڑا؟ شریعت نے کہا تھا کہ جب ایسی بیماریاں ہیں تو احتیاط رکھو، کیوں نہیں احتیاط رکھی؟ یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ ہم میں بہت سے مسلمان توکل اور بھروسے پر یا لاپرواہی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں، ارے میاں سب ٹھیک ہے، اور یہ تو سازش ہے، اور فلاں ہوگی سازش۔ میں نہیں انکار کر رہا، یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ کہاں کس طرح اس کو سازش بنانا چاہ رہے ہیں دشمن، وہ جانے۔ ہمارے علم میں بھی ہے کہ کچھ سازش بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن خیر اس موضوع پہ میں بات نہیں کرتا، وہ تو الگ ایک موضوع ہے۔ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بیماری ہے اور منتقل ہو رہی ہے اور لوگوں کو لگ رہی ہے، تو ایسے موقع پہ شریعت نے ہمیں کہا احتیاط کرو۔ اللہ ہی کی اتاری ہوئی ہے، اللہ ہی کا دین ہے، تو ہم کو تو بہرحال مسافہ نہیں ہے، اور معانقہ تو کرنا ہی نہیں۔ معانقے تو بڑی دور دراز سے کوئی آیا اور بہت دنوں میں ملاقات ہوئی، اب آیا ہے تو اب معانقہ ہے۔ تو آپ کے بنیادی سوال کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سلام کا معنی مفہوم، تو میرے عزیز سلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت وہ رکھ دی ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی۔ تو آپ نے گویا ان تمام بیماریوں، پریشانیوں، الجھنوں، ٹینشن، ڈپریشن، مصائب، حوادث، سیء الاسقام، بدترین بیماری، علائیں بلائیں، جنات، جادو، ساروں سے حفاظت کے لیے ان کو دعا دے دی، تم پر سلامتی۔ اور یہ آئے گی کہاں سے؟ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اللہ عز و جل نے یہ کلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا کہ اس طرح سلام کیا کرو۔ سلامتی کی دعا، اللہ کی رحمت کی دعا اور اللہ کی برکتوں کی دعا۔ کیا رہ گیا؟ کوئی چیز ان میں خالی رہی نہیں۔ یہ دعا اگر ایک دوسرے کو دینے لگے، ٹھیک ہے، اور نیک لوگ ہوں آپس میں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا نہ ہو، لعنت و غضب کے کاموں میں نہ ہو، جی جب یہ دعا قبول ہوگی ایک کی دوسرے کے حق میں، اور کثرت سے یہ دعا چلے گی، اور ایسے اوقات آتے ہیں زمانے میں کہ جو زبان سے نکلے قبول۔ اب آپ مثلا جمعے کے دن نصر کے بعد کسی سے مل رہے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام اسے کر رہے ہیں، اور وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، ہو گئی قبول، مل گئی ان کو سلامتی بھی، اور اللہ کی رحمت میں بھی آ گئے وہ۔ اور جو اللہ کی رحمت میں آ جائے، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے نا، رحمت اللہ کی رحمت کے دامن میں جو آ جائے گا، اس کا کوئی بڑے سے بڑا شیطان اور ابلیس بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ اس طرح کا جملہ حضرت فرماتے تھے اس پر، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اللہ کی آغوش رحمت میں آ جائے تو اسے کوئی بڑے سے بڑا ابلیس اور شیطان اچک کے نہیں لے کے جا سکتا۔ بہرحال یہ ہے خلاصہ، اور برکتیں تو ظاہر ہے میں نے آپ کو سمجھایا برکتوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اب عربوں نے ایک نیا رواج نکالا، مع السلامہ مع السلامہ۔ ارے اللہ کے بندے، اسلام نے تجھے مسلمان بنایا، تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، تجھے اللہ نے دعا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سکھایا کہ کیا ہے السلام علیکم، اسے بدل دیا۔ یہ ہوتی ہے جو دین، اہل دین سے جو دور ہوتے ہیں اور اپنے رسم و رواج میں چلتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ اچھا خاصا کلمہ ہے، اچھا خاصا کلمہ ہے یہ سلام کا، اسے بدل ما السلام، ارے ما السلام، یہ مسنون جو الفاظ نہیں ہے، کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے چلتے جب جانے لگے خدا حافظ، کتنے ہی سلام ختم کرتے ہیں میسج خدا حافظ۔ خدا بہت اچھا لفظ ہے، حافظ اچھا لفظ ہے، لیکن اسلام کا کیا طریقہ ہے؟ میرے عزیز سنو، جب بات تم نے پوچھ لی، یہ بھی بتا دوں، 3 طرح کے سلام ہوتے ہیں، ایک سلام استیزان، ایک سلام لقاء، اور ایک سلام وداع۔ سلام استیزان، جب کسی کے ہاں جاؤ تو اجازت طلب کرنے کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باہر کھڑے ہو کے سلام کیا، اندر ان کو آواز گئی، اب وہ آپ کو کہیں گے آئیے، اسے سلام استیزان کہتے ہیں۔ سلام لقاء، اب جب اندر گئے تو اب سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملاقات کا سلام۔ اور سلام استیزان اجازت طلب کرنے کا سلام۔ اب ایک تیسرا سلام ہے سلام وداع، جب رخصت ہو رہے ہو تو سلام ہے۔ جب رخصت ہو رہے ہو تو یہ نہیں ہے کہ بس خدا حافظ کہہ دیا، اللہ حافظ کہہ دیا، نہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو سلام وداع کہتے ہیں، کہ اب جب رخصت ہو رہے ہو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہی اس میں بھی ہے، میسج میں مجھے بہت سے لوگ کہیں تو میسج بہت کرتے رہتے ہیں، لیکن سب کو تو نہیں، لیکن بہرحال جو خاص اپنے تعلق میں ہے میں ان کو بتاتا ہوں، بھائی تم نے میسج ختم کیا، آگے کوئی سلام نہیں کیا، اس میں سلام کر کے بات کو ختم کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ نے یہ پوچھ لیا تو یہ ہے جواب، ان کو بتاؤ اور سمجھاؤ کہ یہ سب ادھر ادھر کی چیزیں مت لاؤ۔ البتہ مصافحہ نہیں کرنا، مصافحہ نہ کیجیے اس وقت میں، مستحب درجے کی چیز ہے، اور حفاظت صحت کی حفاظت فرض ہے، صحت کی حفاظت فرض ہے۔
اسی لیے میں نے دنیا کے بہت سارے مفتیوں سے خود میں نے پوچھا، بہرحال ضرورت ہوتی ہے آدمی کو کہ خود رائے نہ ہو کہ ہم اپنی رائے پر عمل نہ کرنے لگ جائیں، جہاں جن مساجد میں ایسا نہ ہو کہ احتیاط کا پہلو اختیار نہ کیا گیا ہو، ضروری احتیاط، میں نہیں کہتا کہ صفوں میں اتنا لمبا لمبا فاصلہ کر کے کھڑے ہو، لیکن کم از کم کچھ ضروری احتیاط کہ بھئی چلو سینیٹائزر کا استعمال کر لیا، چلو منہ پہ ماسک لگا لیا، چلو اپنا مصلی لے لیا، اور اس طرح سے ملنا جلنا نہیں رہا اور آپس میں کھڑے ہو کے باتیں نہیں کرنا، بس گئے فرض نماز پڑھی آ گئے، یہ بھی کہیں نہیں ہے۔ اگر بالکل بے احتیاطی ہے تو کئی جگہوں میں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے سب نے مجھ کو یہ کہا کہ پھر آپ کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے وہاں نماز پڑھنے کے بجائے گھر ہی میں جماعت سے نماز پڑھو۔ یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں، احتیاط کی، حفاظت صحت فرض ہے، فرض معمولی نہیں ہے۔ بہرحال مجھے کل سے موقع نہیں ملا تھا، تو آج موقع ملا تو میں نے کہا آپ کو اطمینان سے جواب دوں۔ اس کی کثرت بھی ہونی چاہیے، سلام خوب کرنا چاہیے، جب ملو جلو کرو اور اچھی طرح سے کرو، السلام علیکم، یوں السلام علیکم السلام علیکم نہ۔ اور یہ بھی ایک بات چلتے چلتے کہہ دوں کہ بہت سے یوں دور سے اشارہ کرتے ہیں ہاتھ سے، دور سے اگر ہاتھ سے اشارہ کرو، ایک ہاتھ سے اشارہ کرو منع، غور سے سننا، دو ہاتھ سے اشارہ کرو منع، پھر طریقہ اشارہ کر لو لیکن زبان سے بھی کہو السلام علیکم، گویا آپ نے سلام ہاتھ سے نہیں کیا، ہاتھ سے تو صرف انہیں مطلع کیا ہے کہ میں تمہیں سلام کر رہا ہوں، سلام زبان سے، انگلی سے بہت سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں، یوں انگلی کریں گے ایسے، یہ سلام ہے، ممنوع ہے، یہ حدیث شریف میں منع آیا، غیروں کا طریقہ بتایا گیا اس کو، جی ہاں، کچھ ایسے انگلی کر دیں گے غلط، ہاتھ کر دیں گے غلط، دونوں ہاتھ ہو، اگر دوری ہے تو دونوں ہاتھ ہو، ہاتھ سے تو اشارہ ہوا لیکن زبان سے سلام بولنا بھی ہے، اب یہ صحیح طریقہ ہوا۔ اور اگر قریب ہیں تو باقاعدہ زور سے بلند آواز سے سلام کیجئے، اور حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ ابتدا کریں سلام کی، دوسرے نہ کرنے پائے، بہت بڑی فضیلت ہے، البادی بالسلام بریء من الکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی عظیم الشان فضیلت، سلام کی ابتدا کرنے والا کبر و تکبر سے بری ہے۔ یہ ہمارے استاد حضرت مفتی سید صاحب پالن پوری رحمہ اللہ، جو ابھی رمضان المبارک میں دنیا سے رخصت ہوئے، دارالعلوم کے شیخ الحدیث، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ سلام کرتے نہیں پھینکتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جب دیوبند میں ہوں اور ان سے واسطہ پڑ گیا، اور ہم نے کوشش بھی کی کہ دور سے سلام کر دیں، لیکن حضرت پہلے سلام کر دیتے تھے، اس قدر سلام میں جلدی کرتے تھے۔ البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام کو شروع کرنے والا ہو کہ تکبر سے بری ہے۔ بہرحال جواب تو لمبا ہوا، بس یہ سوال ایسا تھا کہ حالات حاضرہ میں اس کی ضرورت ہے، تو چلو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سلامتی دے اور عافیت دے۔ یہ تو خوب مانگا بھی کرو بھائی اللہ سے سلامتی، بہت ہی قیمتی جامع لفظ ہے، بہت ہی قیمتی جامع لفظ، یعنی ہر پریشانی، تنگی، فقر، مصیبت، الا بلا اور کیا کیا آپ کہو گے، سب سے اس میں آ گیا۔ قرآن و سنت میں سے بہت سے جامع الفاظ استعمال ہوئے، جیسے دو چار میں نے آپ کو ذکر کیے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے مجھے آپ کو ہم سب کے گھر والوں، دوستوں، متعلقین کو، سب کو اللہ سلامتی دے اور عافیت دے اور دنیاوی اخروی فلاح و کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، یہ سلام کی جو تشریح میں نے کی، اور سلامتی اور رحمت اور برکات، یہ جیسے عرض کیا میں نے بہت ہی جامع الفاظ ہیں، اس میں چھوٹا سا ایک حضرت تھانوی قدس سرہ کی ایک بات اگر بڑھا لیں تو اور اس کی جامعیت کا اندازہ ہوگا۔ رمضان مبارک میں جب میں توبہ و استغفار پر عرض کرتا تھا تو اس وقت میں نے بتایا کہ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ رحمت کا لفظ بولا گیا، رب اغفر وارحم میں ارشاد فرمایا، تو اس کے اندر چار قسم چیزوں کی دعا گویا مانگ لی گئی۔ وہ کیا ہے؟ رحم فرما دیجئے، یعنی توفیق طاعات کی توفیق دے دیجئے، فراخی معیشت، ہمارا معاش آسان ہو، کشادگی معیشت مل جائے، جو ضرورتیں آسانی سے پوری ہو، اور نجات آخرت میں ہم کو نجات ملے، کسی طرح کی مصیبت، عذاب، تکلیف کا سامنا نہ ہو، اور عافیت کے ساتھ دخول جنت بھی ہو جائے۔ تو السلام علیکم میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تو کتنی عظیم الشان بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت میں کیسے عظیم مفاہیم اور مطالب اور کیسی چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو دعائیہ کلمہ ہے، بہت ہی اہم اور جامع، ظاہر ہے کہ وحی ہے، جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو کچھ دے کے جا رہے ہیں وہ وحی آسمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، تو اس میں جو جامعیت ہوگی دنیا کے یہ سلام کوئی گڈ مارننگ کر رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ سب اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جی جی جی، میں نے عرض کیا کہ مع السلامہ بھی بدل دیا، اس کی روح ختم کر دی اس کی۔ خیر، تو بس ذہن میں آیا تھا کہ اور اس کے اندر جامعیت پیدا ہو جائے اور سمجھنے والے سمجھیں جو اس مضمون کو سنیں۔ جی، تو اتنی عظیم دعا ہے، اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے گھروں میں، گھر میں داخل ہوتے وقت، آتے جاتے ہوئے، لوگوں سے ملتے ہوئے۔ جی جی جی، بہت بہتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔